الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ پہلا مومن، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا مومن، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ پہلا مومن، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں کے عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں کے عاشق. نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ تمہارا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے سارے. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، صدیق اکبر رضی اللہ. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. علی ہے اس کا دشمن، علی ہے اس کا دشمن، اور وہ دشمن علی کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن ہوا صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں گر کئی بار، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا ہے صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا ہے صدیق اکبر کا. اور بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا سبق حاصل کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا بننے سے پہلے اور وہ بشری زندگی میں آئے تب تک ہوتا رہا، اور اب قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا. اور ایمان کی اگر بات کی جائے، ایمان کی بشری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اور اس کے بعد جو پہلے مردوں میں سے ایمان لائے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مردوں میں سے پہلے ایمان لائے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خلیفہ اول تھے. حضور کے ظاہری وصال کے بعد خلیفہ اول، صرف خلیفہ اول میں اول نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز میں اول رہے، ایمان بھی وہ اول رہے تھے، حضور کے اچھے اور سچے دوست بھی وہی اول بنے تھے۔ اور اس کے بعد جب مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو تب حضور اکرم کے ساتھ ابو بکر صدیق
نے سب سے پہلے اینٹ رکھی. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تب بھی پہلے ابو بکر صدیق، اور ہر جگہ پر جب ہجرت کا وقت آیا تب بھی حضرت ابو بکر صدیق. ہر جگہ پہ جہاں جہاں اولیت کا ذکر آیا اس ہر اولی ذکر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا، ہر مومنوں کا، ہر صحابیوں نے ایمان اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی طرف سے جو جو خدمات انجام دی، اپنی طرف سے جو جو مال و دولت دی، ان میں سے اگر سب سے زیادہ کسی کا مال مجھے کام آیا ہے تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق کا، اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر انسان کا بدلہ اس کے احسان کا بدلہ میں نے اس کی بصری زندگی میں دے دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احسان کا بدلہ ہے وہ محشر کے میدان میں میرا رب عطا کرے گا. باقی ہر انسان کا بدلہ میں نے اسی زندگی میں دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کا اس اسلام پہ اور ہم پہ قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ رب العزت محشر کے میدان میں عطا کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے عطا تو تب تو کرے گا، لیکن دنیا میں ہی ان کی شان اللہ نے کیا بنائی. حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نجی کام، اپنا جو پرسنل اپنا نجی کام رہتا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیتے تھے. ایک مرتبہ کہتے لگے اے ابو بکر ادھر آؤ. حضرت ابو بکر کو کہا اے ابو بکر ادھر آؤ، اور چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے حضور. چاندی کی انگوٹھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دی اور کہنے لگے جاؤ اس پہ نام لکھوا کے آؤ، جاؤ اس پہ نام لکھوا کے آؤ، اس پہ لکھوا کے آؤ کہ اللہ، اس انگوٹھی پہ اللہ لکھوا کے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق اس انگوٹھی کے لے کر جا کر دکاندار کے پاس جاتے ہیں. حکم تھا کہ اس پہ ایک نام لکھوا کے آؤ اللہ کا. اب یہاں پر عقیدہ اور ایمان دیکھنا، عقیدہ اور ایمان دیکھنا، یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ عقیدے میں کیا رکھا ہے، توحید پہ رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، وہ ذکر ہی کیا جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، وہ ذکر ہی کیا جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. اور عقیدے کی جو بات کرتے ہیں کہ عقیدہ کہاں کام آئے گا، عقیدہ آج بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ حشر میں بھی کام آئے گا. یہی عقیدہ کام آئے گا. ہم کہتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ ہم بھی رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حج ہم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں. تو معلوم کیسے چلے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ نماز تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. ہم نے کہا تم نماز لے کے آؤ گے، تم روزہ لے کے آؤ گے، حج لے کے آؤ گے، زکات بھی لے کے آؤ گے، لیکن ابو بکر جیسا خلیفہ کہاں سے لاؤ گے؟ ابو بکر جیسا خلیفہ کہاں سے لاؤ گے؟ عبد القادر جیسا غوث کہاں سے لاؤ گے؟ عبد القادر جیسا غوث کہاں سے لاؤ گے؟ معین الدین جیسا خواجہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم فتوے لے آؤ گے، تم فتوے لے آؤ گے، مدرسے لے آؤ گے، جامعات لے آؤ گے، تحریری لے آؤ گے، فتاوی لے آؤ گے، لیکن اعلیٰ حضرت جیسا مجدد کہاں سے لاؤ گے؟ عقیدے اور ایمان یہ اول ہے. عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق اس دکاندار کو اپنی انگوٹھی دیتے ہیں اور انگوٹھی دے کے کہتے ہیں کہ ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ صرف اللہ کا نام، انہوں نے کہا کہ ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا بھی نام لکھ دو، ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا نام بھی لکھ دو. حکم تھا اللہ کا نام، لکھایا 2 نام. اور دکاندار سے لے کے مسجد نبوی میں راستے میں
انگوٹھی کو دیکھتے دیکھتے آتے ہیں، ایک طرف اللہ کا نام ہے، بازو میں ایک طرف محمد رسول اللہ کا نام ہے، وہ دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی تک آتے ہیں، راستے میں دو ہی نام تھے، حضور اکرم کو جب انہوں نے انگوٹھی عطا کی تو حضور اکرم کہتے ہیں اے ابو بکر ادھر آؤ، اے ابو بکر ادھر آؤ، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ایک نام لکھوا کر آنا، تم 3 نام لکھوا کر آ گئے، میں نے ایک نام لکھوا کو کہا تھا، تم نے 3 نام۔ تو کہتے ہیں حضور میں نے تو صرف 2 نام لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دیکھو لکھا ہے اللہ، بازو میں لکھا ہے محمد اور نیچے لکھا ہے ابو بکر، تم نے تو 3 نام لکھوا لیے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے تو صرف آپ کا نام ساتھ میں لکھوایا تھا، اپنا نام ساتھ میں نہیں لکھوایا تھا۔ اتنے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں اور رنجیدہ ان خوشی کے آثار، ان کی خوشی کے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہو گیا، یہ کیا ہو گیا کہ اچانک آپ مجھے گلے لگا رہے ہیں اور بات تو انگوٹھی کی چل رہی ہے۔ تو حضور اکرم کہتے ہیں کہ جبریل آئے اور کہنے لگے اے میرے پیغمبر، اے اللہ کے پیارے حبیب، اس ابو بکر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب آپ کا حبیب کا نام جدا ہو، اور اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ محمد سے ابو بکر کا نام جدا ہو۔ ابو بکر نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ سے حضور کا نام جدا ہو، اور اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور سے ابو بکر کا نام جدا ہو۔ اے حضور اکرم یہ انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ جو ابو بکر نے لکھوایا ہے، لیکن اسی انگوٹھی پہ ابو بکر کا نام خود اللہ رب العزت نے لکھوایا ہے۔ یہ شان اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ اب زندگی میں قیامت تک جب اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا ذکر ساتھ میں، اور ان کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا، ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اب قیامت تک آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس میں قبر انور میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آج بھی مسجد نبوی میں، آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خلیفہ تھے، ایسے ان کے شاگرد تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر جس سفر میں جاتے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے جاتے۔ ان کے ایسے شاگرد تھے وہ، حضرت ابو بکر صدیق کے ایسے شاگرد تھے وہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کسی مسئلے کے تحت ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، تو حضور اکرم وہاں پر موجود نہیں تھے، اختلاف ہو گیا، اور اختلاف جب حضرت عمر اپنے گھر میں پہنچے تو وہ سوچنے لگے کہ اختلاف تو ہو گیا لیکن غلطی جو بھی تھی لیکن میں نے زیادتی کر دی، میں نے حضرت ابو بکر سے زیادتی کر دی، میں جا کے ان سے معافی مانگتا ہوں۔ جب وہ اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جب وہ اپنے حجرے میں موجود نہیں ہوتے تو وہ مسجد نبوی میں حضور کے در پہ موجود ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاں جاتے ہیں اور حضور کے دربار میں بیٹھ جاتے ہیں، حضور کے دربار میں بے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو کرتے ہیں، نہ حضرت عمر فاروق کچھ کہتے ہیں، نہ حضرت ابو بکر صدیق کچھ کہتے ہیں۔ اتنے میں تو غمزدہ آنسو سے حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اے حضور میں نے تو اپنی غلطی مان لی تھی، مجھے تو یہ پتا چل گیا کہ میں نے ابو بکر پر زیادتی کر دی ہے، میں معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر پہ بھی گیا تھا لیکن وہ موجود نہیں تھے، وہ آپ کے پاس ادھر موجود ہے، میں یہاں پر آپ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ، اے حضرت عمر
کیا تم ابو بکر کی اس غلطی پر مجھے سوچ کر مجھے دیکھ کر کیا معاف نہیں کر سکتے تھے؟ ایسا نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر کی غلطی نہیں تھی، حضرت جو اختلاف تھا اس میں وہ صحیح تھے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر اس بات کو چھوڑ سکتا تھا؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اور یہ ٹھان لیا کہ اب سے جب حضرت ابو بکر صدیق کو خوش ہوں گے، ہر وقت اگر وہ خوش ہوں گے تو میرے محبوب بھی خوش ہوں گے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر دل میں بسانا ہے حضور اکرم کو تو سب سے پہلے بساؤ ابو بکر صدیق کو۔ اگر سچے دل سے مان لیا اور ان کے سچے راستے پر آ گئے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق جو دل میں منکر بیٹھے ہیں ان کو بھی وہ نکال پھینکیں گے، جو حسد ہے، جو خرابی ہے دل میں، اور سب کو خراب کر دیں گے، اور خود حضرت ابو بکر صدیق پکاریں گے، آؤ مصطفیٰ، آؤ مدینے والی سرکار، اب مومن کا دل صاف ہے، اب مومن کا دل صاف ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان، ہم ان کو سب سے اولین مانتے ہیں اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سب کی یہ چاروں خلفائے راشدین کہے جاتے ہیں، چار یار بھی یہی کہے جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے، یہ سب ایک ہیں، لیکن اللہ نے اور ان کے رسول اللہ نے ان کے مرتبے خلفاء بنا کر کہہ دیے کہ یہ پہلا، دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا۔ اگر کوئی حضرت علی کو مانے اور حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کو نہ مانے تو یہ بھی علی کا منکر ہے، علی کے ماننے والا نہیں، یہ بھی حضرت علی کا منکر ہے، کیونکہ حضرت علی کو مانا اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو چھوڑ دیا۔ چار یار ہیں، خلفائے راشدین ہے، اور امت مسلمہ اور اسلام کے سب سے پہلے چار کھمبے ہیں، اور ان کے اوپر پورا اسلام قیامت تک ہے۔ ان چاروں خلفائے راشدین کو ماننا امت مسلمہ پر فرض عین ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایک کا بھی اختلاف کرتا ہے تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، اگر ایک کا بھی منکر ہے تو وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ تو ہم پر یہ ہے کہ خلفائے راشدین ان کو بھی مانے، ان کی تابعداری کرے، ان کے حقوق اور انہوں نے جو شریعت، جو دین ہم کو عطا کیا ہے ان پہ سچی طرح سے استقامت پر چلے، ان کی بتائی ہوئی شریعت پر چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مکمل کھاری اترے، اور قیامت تک ایمان میں ہم بھی ایمان کے ساتھ موت نصیب کرے، اور ہمارے آنے والے پشتے بھی ایمان کے ساتھ موت نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔